کوئی لوہے کی لا رہی ہے، فرمایا میری سوئی میری، تو ایک مچھلی آتی ہے وہی سوئی لے کر آتی ہے، فرمایا یہ بتاؤ یہ حکومت بہتر ہے کہ وہ بہتر ہے؟ وہاں تو میں محتاج تھا سب کا، یہ تو سارے میرے محتاج۔ تو جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ذکر فکر سے، اللہ پھر ان کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کے مسائل کو حل فرماتے ہیں، غیب سے امداد فرماتے ہیں، روزی غیب سے دیتے ہیں، اس کے ہر مسئلے کو اللہ حل فرماتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر اس وزیر کے سامنے پیش کیا تو پھر ان کو نصیحت بھی فرمائی، فرمایا کہ این جہانوں آ جہاں فانی بود و جملہ علم، این جہانوں آ جہاں فانی بود اور غیر یادش جملہ فانی بود، یہ سب کچھ فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اور یاد ہو سرمایہ ایمان اور ہر گدا از یاد او سلطان ود، یاد ہو سرمایہ ایمان بود اور ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ اللہ کی یاد جو ہے ایمان کا سرمایہ ہے، اور ہر فقیر اللہ کی یاد سے بادشاہ ہوتا ہے۔ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، جس کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے وہ پھر یہ بڑے چھوٹے اس کو کچھ نظر نہیں آتے، نہ بادشاہ اس کے سامنے وہ بڑا بادشاہ ہے۔ جب اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تو یہ چھوٹے چھوٹے چتونگڑے اور یہ کچھ اور یہ کیا ہیں جو دوسروں کے محتاج ہیں، وہ آپ کے کیا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا بنا سکتے ہیں، جو خود محتاج ہیں، ہر وقت اپنی فکر میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں نے کہا کس سے جڑے گا؟ ایک اللہ کی یاد سے اور دوسری اللہ کے پیارے حبیب کی غلامی سے، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اور اللہ کو یہی چیز پسند ہے، اللہ کی یاد یہ علامت ہے اللہ کی عظمت کی، اور جب اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آ گئی تو اللہ کا جو محبوب ہوگا وہ آپ کا محبوب ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر حضور کی سچی غلامی کریں گے، یہ بناوٹی محبت اور بناوٹی نعرے اور یہ ایسے میں یہ کچھ نہیں کریں گے۔ ان کا پھر صحیح معنی میں وہ سمجھیں گے کہ جب شریعت ان کی فطرت بن جائے گی، ان کی عادت بن جائے گی، اس کے بغیر چل نہیں سکیں گے، پھر وہ کوشش کریں گے کہ ہر حالت کے اندر ہم نے حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے، حضور کے راستے پر چلنا ہے۔ تو یہ ہے کامیابی اور کامرانی کا راستہ۔ اور اللہ کی یاد میں برکت کتنی ہے، اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا۔ سبحان، آپ زمین پر میرا نام لیں گے، میں آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے آپ کا نام لوں گا۔ تو اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا میری نعمتوں کی قدردانی کرو، یہ زبان میں نے دی تو میں نے اس لیے دی ہے کہ اس میں مجھے یاد کرو۔ اس سے آپ گالیاں، اس سے آپ غیبت، اس سے آپ چغلیاں، ایسے میں یعنی اس سے غلاظتیں آپ نکالنے کے بجائے میرا نام لے اس میں، کیونکہ زبان میری دی ہے اس کو۔ اور جب آپ میری نعمت کی قدردانی کریں گے تو میں آپ کی قدردانی کروں گا۔ جب میں آپ کی قدردانی کروں گا تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی، یہ تو ہم جو ذکر کراتے ہیں یہ صرف طریقہ بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھیں، 2-3 ساتھ بٹھائیں،
اکیلے بیٹھیں اللہ کو یاد کریں آپ، یہ تعلیم کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کسی پر آپ اکتفا کر لیں۔ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کریں، بہت یاد کرنا۔ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ نہیں ہے کہ صبح و شام میں غافل رہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اب یہ سلسلہ آپ کا جاری رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ یہ صبح و شام کا مقصد قرآن نے جو بیان کیا، اس کا مطلب یہ کہ دونوں ٹائم غفلت کے ہیں۔ جو آدمی صبح و شام اللہ کو یاد کرے گا وہ دن کو بھی یاد کرے گا، تو اس لیے سبحوا بکرۃ وأصیلا۔ اور فرمائے پھر کیا ہوگا، والذی یصلی علیکم وملائکۃ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہارے اوپر تمہیں شاباش کہوں گا، تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا، اور میرے لا تعداد اربوں خربوں فرشتے تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، فرمایا میں تو ایمان والوں پر بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہوں، ذرا میری طرف آئیں تو صحیح۔ تو اس لیے بھائی سب سے زیادہ اللہ کی یاد اور انداز ہم دونوں ہمارے لیے ہیں، چاہے وہ ذکر جلی ہو خفی ہو دونوں، لیکن جلی بھی اتنا نہ ہو کہ چیخے مارے، درمیانی آواز سے اور ایک آواز ہو، یعنی آگے پیچھے کوئی الگ ذکر کوئی الگ ذکر نہ ہو، ایک آواز ہو، ایک آواز کے ساتھ میری آواز کے ساتھ آوازیں ملا کر اور بڑے پیارے انداز کے ساتھ آپ وہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد کوئی وظیفہ ایک جو اس وقت حل مشکلات کے لیے ہے وہ ساتھ کر لیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا مراقبہ ہو جائے گا، پھر دعا ہوگی۔ آج جمعرات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، اللہ کی مہربانی اس رات میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سب حضرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا باقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ اللہ جو پڑھا کہ اپنے دربار میں قبول فرما، اس کا ثواب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک پہنچا کر ان کے ذریعے سے تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، آل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے بزرگان دین، ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے جملہ متعلقین کے ارواح طیبات پر پہنچا کر یا اللہ اس کے دین کے درجے بلند فرما۔ اللہ ان کو اپنے رحمتوں سے مالا مال فرما، ان کی فیوزات برکات سے ہمارے ظاہر باطن کو منور فرما، اپنے نام لینے کا ذوق شوق نصیب فرما، توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا